محمد ضیاء اللہ میرا نام ہے اور آپ کے سامنے ڈاکٹر انس صاحب تشریف فرما ہے. ہم جعفر صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یا علی مدد پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فلاں دن یعنی ہفتے والے دن آپ گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر مذہب کا, اہل تشیع کا, جماعت اسلامی والوں کا, بریلوی حضرات کا, دیوبندی حضرات کا, ہر ایک کا ایک بورڈ ہوتا ہے وفادارس فاضل مدارس شیعہ, ایسے جس علاقے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی کوئی ہوگا. کیا آپ کسے کے اہل تشیع کے کسی فارغ التحصیل ہیں؟ کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس ہے میں دکھلانے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی سندیں لے کر آیا ہوں. اگر آپ عالم ہیں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگر آپ جاہل ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ مناظرے دو آدمیوں کا ایک جیسا اہل علم یا جاہل ہونا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے. اب بولیے جی. دیکھیں محترم علامہ صاحب, میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ کا نام بھی میں بھول گیا, آپ نے نام بتا دیا, ساتھ والے کا نام بھی آپ نے بتایا, میں نے اچھی طرح سے نہیں سنا. اس پروگرام میں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ جو مرضی جو سوال کریں ان کے لیے یہ کھلی چھٹی ہے. یعنی اگر جعفر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا میں یا علی مدد علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا جی کال کرتے ہیں, تو انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن یہ میرے سے طے نہیں ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ سے طے ہوا ہے, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام اوپن ہے, اس میں کسی موضوع کی محدودیت نہیں ہے. کوئی بھی شخص شیعہ مذہب سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتا ہے, اسلام سے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے جس کی اہمیت ہو, قرآن میں سے ہو یا توسل سے ہو یا ائمہ علیہ السلام کو پکارنے سے ہو, تو وہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مناظرہ آپ سے طے ہوا ہے, مناظرہ طے ہونے کے ہوتے ہیں کہ میں مجھے پتہ ہو کہ کال کرنے والا کون ہے, عالم دین ہے, کیا اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کے ساتھ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ کون ہے. بہرحال لکھے ہوئے اپنے چینل کے اوپر ادھر نہیں بتا سکتا کہ آپ کا مناظرہ کس کے ساتھ ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ, اگر آپ اس کو مناظرے کا نام دیتے ہیں میرے سر آنکھوں پر, لیکن میں نہیں جانتا آپ کو, کوئی بات نہیں, اس میں آپ گستاخی نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ سمجھ گیا, کسی بورڈ کی سند ہے آپ کے پاس, یا آپ فضول ہی لوگوں کو گمراہ کرنے میں؟ اچھی طرح ہمارا تو صرف اتنا سوال ہے کہ آپ کسی اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیے. میرا نام محمد ضیاء اللہ ہے, پاکستان سے میرا تعلق ہے, میں اپنے پاس اپنے بورڈ کی اسانید بھی لے آیا ہوں, مدارس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے. آپ کے پاس کوئی سند موجود ہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کا سوال کا جواب دینے لگا تھا, آپ کے شاگرد بولنے لگے, پھر آپ بولنے لگے, تو بات میں وہ ممانعت آ گئی, تو میں وہی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس سند ہے مدارس میں پڑھنے کی. تو جو لوگ شیعہ سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ شیعہ سسٹم میں جو مدارس میں, جو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کے مدارس کا مجھے نہیں معلوم, جو ہمارے جو روایتی حوزے ہیں وہاں جو پڑھے جاتے ہیں قم میں یا نجف اشرف میں ایک دو تین جملے کہوں گا, آپ تسلی سے سن لیں میری باتوں کو, پھر آپ رد کیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں, ان کی طرز عمل سے اختلاف رکھتا ہوں, میں ان کا بہت ہی زیادہ نقد کرتا ہوں. ہمارے جو شیعہ مذہب کے علماء کرام ہیں, ان کو جو پڑھاتے ہیں, جو موضوع پڑھاتے ہیں, جس طرح پڑھاتے ہیں, جن موضوعات کو وہ پڑھاتے ہیں, جن موضوعات کو نہیں پڑھاتے ہیں, میں ان سب بہت زیادہ میرے تنقیدات ہیں اور میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے روایتی مدارس ہیں قم مقدسہ میں, نجف اشرف میں, جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی سند نہیں ہوتی. یہ مثلا آپ اگر میری بات اچھی سن لیں, میری بات سن لیں پھر آپ رد کریں. جیسے کہ مثلا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ پہلے BA کرتے ہیں, پھر MA کرتے ہیں, پھر آپ چاہے PhD کر لیں, پھر دوسرا PhD کر لیں, کسی قسم آپ کو اسانید ملتے ہیں, سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہے ہی نہیں. وہاں پہ ایک آدمی 10 سال پڑھتا ہے, 15 سال 20 سال پڑھتا ہے, اس کو کسی قسم کی وہاں پہ کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی. ہمارے پاس یہ سسٹم شروع سے نہیں تھا. اب جو موجودہ دور میں ہے, کچھ سالوں سے, ابھی نہیں, انقلابی ایران کے بعد کچھ سالوں سے ایران میں کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ وہ BA دیتے ہیں, MA دیتے ہیں اور PhD بھی دیتے ہیں. وہ ایسے مدارس ہیں وہاں پہ, لیکن وہ مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے, کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. اگر کوئی وہاں سے PhD لے لے نا, دنیا والے اس کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ملتی. لیکن جہاں تک میری بات یہ ہے کہ کیا مجھے یہاں پر میرے پاس تحقیق ہے, علم ہے, قرآن سنت سے میں شیعہ عقائد کے مطابق اور ان کی دفاع میں اور آپ کے مذہب کے نقد میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اس کا تو آپ کیوں ادھر آئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں سرٹیفکیٹ سے کوئی عالم نہیں بنتا, سرٹیفکیٹ جعلی بھی بن سکتا ہے. بہت سارے لوگ ان کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں, وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتے, اور بہت سارے ان کے سرٹیفکیٹ چاہے اصلی بھی ہوں, وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتی.
تو ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتی. اگر آپ کو میری بات پر میری علمیت پر شک تھا تو ادھر تشریف نہ لاتے ادھر. اگر اطمینان ہے کہ میں ایک شیعہ محقق ہوں, میرے سے گفتگو ہو سکتی ہے, مناظرہ ہو سکتی ہے, پھر آپ کو آ جاتے نا. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر آئے سرٹیفکیٹ مانگنے کے لیے. میں یہ مدارس یا حوزات جو ہمارے علماء چلاتے ہیں, میں ان کا بڑا شدید منتقد ہوں. پھر میں نے ان مدارس میں پڑھے ہیں, لیکن ان مدارس میں سند کسی کو نہیں ملتی. یہ آپ کے جواب. بسم اللہ. آپ مکمل ہو گئی جی سر. تو آپ کی گفتگو میں سمجھا ہے. پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی, ایران کا نام کمزور ہے اور تبھی تو ایران سے صحابہ قرآن پاک کے بارے میں فتوے ہوتے ہیں. اور جو قرآن پاک یا صحابہ کرام کا منکر ہے یا اہل بیت یعنی اہل بیت سے مراد متحد کا منکر ہے, ہمارے نزدیک وہ پکا کافر ہے. دوسری بات مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آئی, شاید ہو سکتا ہے میں تو آپ بتا دینا, دوسری سمجھ آئی کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس نظام کے مخالف ہوں. تیسری زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی اور میری زبان پہ گفتگو کریں. میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کر, میری بات ہے پھر بولنا, میری بات سنیں بولنا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی صاحب, علامہ صاحب. آپ نے جو کہا نا ایران, آپ کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کے کان یہ بات سننے تیار نہیں. آخری بات مجھے یہ سمجھے, کیا آپ انجینئر, تو کیا آپ انجینئر کسی ادارے میں کر سکتے, سند نہیں آپ نے کیا کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جو مرضی کہتے رہے, آپ اپنی شیعوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, فارس کے نظام کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, ایران کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی لعنت, جاہل ہو کے صحابہ بکواس کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے؟ اوکے بھائی, یہ مولوی صاحب ادھر آئے گالی دینے کے لیے. بھائی گالی نہ دو, میں نے آپ کی گالی نہ دو, ادب سے بات کرو. میری بات سنیے پہلے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں, آپ مجھے جس بلائے میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ غلط ہے, تبھی تو کے بارے میں ہوتے ہیں. میری بات سنیے, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں, اور میرے دنیا کی کسی عدالت میں جو صحابہ کے بیان کو اس کی شناختی کارڈ پہ ولدیت غلط ہے, آپ ضرورت ہی نہیں. دیکھیں علامہ صاحب بات سنیں. محترم ٹھہریے نا, چائے ٹھنڈی کر کے کوک پی لیجئے. اور سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات, آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ بہت ٹوٹ رہی ہے. آپ کو میری باتیں نہیں سنا, یہ بات یقیناً پکی بات ہے, آپ کو میری باتیں اچھی بھی نہیں لگ رہی اور آپ کو سنا بھی نہیں دی. آپ کا جو سیکٹری ہے اس کٹا میں, پھر آپ چیک کریں, آپ نے وائس میسج دوسرے میسج چیک کریں, اور کتنے بجے آپ نے ہمیں کہا ہے, یا آپ کے مذہب کے لیے یہی کافی ہے یا کوئی آگے بات کرنی ہے؟ چلیے اب بولیے, یا علی مدد پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. میرے محترم ناظرین, یہ علامہ صاحب استدلال کر رہے ہیں. انہوں نے ایران کے متعلق بھی کچھ کہا, بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی. ان میں سے اکثر یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہی ہے کہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. علامہ صاحب, آپ کے جملوں کامل ہم تک نہیں پہنچتی. آپ نے جو باتیں کی نا, مجھے پتا چلا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں, ایران کے بھی خلاف, ایران سے لوگ آتے ہیں کافر ہوتے ہیں, اس طرح کے جملے کہہ دیا آپ نے. ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کی کنیکشن اچھی نہیں ہے. اگر کنیکشن اچھی نہ ہونا تو مجھے آپ کے بات, آپ کا سوال, آپ کا استدلال اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے استدلال نہیں کر سکتا. تو عرض یہ ہے کہ اب کیوں یہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, مجھے اس کا اندازہ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے اسٹریم ویک ہے, کمزور ہے, انٹرنیٹ کمزور ہے, یا مثلا آپ کے مائکروفون میں کچھ خلل ہے, سبب کچھ بھی ہے. تو ہمیں سمجھ آپ کی بات نہیں آ رہی. اب مجھے بہت خوشی ہوگی, میں تواضع سے کہہ رہا ہوں, خود انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کہ آپ توہین نہ کریں, گالی نہ دیں, دلیل لائیں, میں دلیل لاتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس موضوع کا جس کا آپ نے انتخاب فرمایا, یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام, یا کوئی بھی اور موضوع, یا صحابہ کے خلاف ہمارا جو عقائد ہیں, یا ازواج نبی, بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے عقائد, جو بھی موضوع, قرآن مجید, جو بھی آپ انتخاب کر لیں, مجھے پہلے خبر بھی نہ دینا, اچانک آ جائیں, موضوع آپ انتخاب کریں. مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے بات کرتے ہوئے, لیکن ابھی جو آپ کا کنیکشن اچھا نہیں ہے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے, آپ اپنی آواز سن رہے ہیں.
جو لائیو وہاں پہ کمرے میں ہے نا، تو آپ کو تو انٹرنیٹ کے تھرو اپنی آواز تو نہیں سن رہے. آپ اپنے احباب سے پوچھئے، اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ کی آواز کیسی آ رہی ہے ان کو. آپ کی آواز اگر مجھے سمجھ نہ آئے، جملے آپ کے مجھے اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے، تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا بھائی. مناظرہ تبھی ہوگا کہ آپ کی دلیل ہم سنیں گے، پھر اس کا اگر رد ہوا تو رد پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے ابھی اپنے مائکروفون کا، اپنی کنیکشن کا کچھ علاج کر دیجئے، وَإِلَّا اگلے دن پھر آپ سے گفتگو سے ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. علامہ صاحب بسم اللہ کریں. ٹھوس تو نہیں ہو رہے. محترم بات اتنی سی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو نہیں، آپ ہی نمبر 2 اپنے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں کامل نہیں سمجھ آ رہی آپ کی باتیں. میں صحیح نہیں، آپ صحیح نہیں، آپ کا صحیح نہیں. رہی بات، آپ جس دن چاہیں میری بات سنیے، اہل سنت والجماعت میں سے اہل سنت جماعت کے مسئلہ پر دنیا کے کسی کونے میں آپ پاکستانی سیکورٹی میں دوں گا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی علامہ صاحب، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات تو سنیے نا، اتنے غصے بات تو سنیے. میں گورنمنٹ سے اجازت دوں گا، اپنے گھر نوازی کروں گا جتنے دن آپ ٹھہریں. اہل سنت جتنے آپ کے اختلافات ہیں، حالانکہ مجھے علم ہے کہ آپ عالم نہیں، آپ نے خود کہا میرے پاس کوئی سبھی، میں اس نظام کا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں فراخ دلی سے کہہ رہا ہوں، آپ آئیں جس موضوع پہ آئے اہل سنت والجماعت میں سے، میں الحمدللہ آپ کے ساتھ تیار ہوں. اور اگر آنا چاہیں میں مطالبہ کرتا انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کی باتیں ایک بات تو سنیے، میں عزت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو الوداع کروں گا، اور میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میری اور گفتگو آپ کا کوئی نقصان نہیں. جاننے مدد تو میں انشاءاللہ آپ کو واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی دوں گا. جی آئیے. جی یہ ابھی دیکھیں نا، آپ جو ہے نا کسی اچھے فون کا، کسی اچھے مائکروفون کا انتظام کریں. وہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آن لائن پہ مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمیں خوشی ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں آپ سے مناظرہ ہو جائے. آواز آ رہی ہوگی. ہاں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ابھی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں نا، ابھی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں، اس میں سے 50% مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، نصف مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. تو میں احترام کے ساتھ میں آپ کا ایک منٹ بھائی صاحب، میں آپ کا کال نہیں کاٹنا چاہتا، کیونکہ پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ اللہ یاری بھاگ گیا. لیکن میں آپ کی خدمت میں احترام کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی بات ہمیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ آ رہی. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہم سے کسی بھی موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بسم اللہ، مناظرہ کریں گے. اور ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے لیے ایک اچھا فون کا انتظام کریں، اچھے لائٹ کا انتظام کریں، اچھے مائکروفون کا انتظام کریں، اچھے اسپیکر کا انتظام کریں، تاکہ مجھ سے نہ کہیں کہ آپ اپنی آواز اونچی کریں. ٹھیک ہے نا. آپ ادھر سے اسپیکر اپنا اچھا بنائیں، مائکروفون اپنا اچھا بنائیں، اسی پہ پیسے اپنے لگائیں، مجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں. کبھی تو حیدر طالب الرحمان صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی آپ کے جو نمائندے جو ہیں وہ مولانا عطاءاللہ بندیالوی صاحب ہیں، کبھی آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں. میری باتیں سنائی دیں گی انشاءاللہ. رہی بات آپ دیکھیں، میں آپ کا میں آپ کو ہٹنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان مناظرہ نہیں کرنا ہے تو پاکستان بلاؤ نا. مناظرہ نہیں کرنا ہے تو پاکستان، مناظرہ کرنا ہے تو ایک کیمرہ اچھا لے لو، ایک اسپیکر، ایک مائکروفون لے لو. آپ پاکستان آنے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کو میری بات آئیں گی، آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. میں نے شروع سے کہا یہی آپ کے بڑھانے کا طریقہ ہے، یہ آپ کا ٹرکانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا میں صحیح نہیں، آپ کا میں صحیح نہیں. آپ کو علامہ صاحب، کہ میں آپ دونوں کا اسم کیا ہے بھائی؟ اینک والے، اینک والے بھائی، تم اپنا نام بتانا، ان دونوں کا نام بتانا ہے. کیا نام ہے دونوں کا؟ ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد ضیاء اللہ. ہاں اب آ رہی نا بات. ساتھ والے کا کیا نام؟ ساتھ والے مشکل سے سمجھ آئیے، ساتھ والے کا کیا نام ہے؟ بچے کا کیا نام ہے؟ ٹرکانے کا طریقہ یہ بتائیں کہ جان چھوڑا ہوں میں. اگر میری آواز سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟
اگر میری ہمیں آپ کی اس حالت پہ ہنس رہے ہیں کہ اتنے غصے میں ہیں. آپ کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ آپ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں. او محمد ضیاء اللہ صاحب، بھائی صاحب، آپ کل جو ہے نا ابھی جا کے دیکھ لو اپنے کلپ کو دیکھو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے بھائی. وہ اوکے، آپ نے ہاتھ کیے نا، میں نے آپ کے ہاتھ قبول کر لیے، قبول کر لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. علامہ صاحب میں آپ کے کال نہیں کرنا چاہتا، میں آپ احترام سے اپنا کال خود کاٹ دیں تو اچھی لائن کے ساتھ آ جائیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں نے آپ کی معذرت کو قبول کر لیا ہے. قتل میں نہیں کہتا، میں نے آپ کی معذرت قبول کر لی، جو بھی معذرت کی. رہی بات، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ، کم از کم اہل تشیع کو تو صحیح کہہ لیں. ایسے آپ کا تعلق ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہے ہمیں ہیں. نہیں سمجھ آ رہی بھائی صاحب، آپ ٹائم سب کٹ، ہمیں اللہ جانتا ہے، ہمیں آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی، آپ کھٹ رہی ہے آپ کی آواز. آپ اچھی لائن سے کال کریں جب آپ چاہیں. علامہ صاحب تھینک یو، علامہ صاحب تھینک یو. جب آپ چاہیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے استاد محترم، آپ نے شاید مجھے برا بھلا بھی کہا، مجھے بے احترامی بھی کی، کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. لیکن اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی، دوسروں دیکھنے والوں کو نہیں سمجھ آ رہی، تو گفتگو کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، آپ کسی اچھے مائکرو فون کا انتظام کر لیں، اچھے ٹیلی فون، اچھے انٹرنیٹ کا انتظام کر لیں، پھر میں آپ کا خادم. آپ جب چاہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ہفتے والے دن ہو، آپ کہہ دیں کہ مثلا اتوار والے دن ہو، سوموار والے دن ہو، جو بھی ہے اس دن تشریف لائیں، پھر آپ کے ساتھ پروگرام رکھیں گے، ہم آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے استدلالات، موضوع بھی آپ انتخاب کریں، شرائط بھی آپ انتخاب کریں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم مجھ سے پوچھ بھی لیں کہ آپ کی علم کتنی ہے، کیونکہ اگر مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھی طرح سے اگر میں نہیں سمجھا نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو نہ ناظرین سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تو گفتگو ہی ناممکن ہے. تو پھر آپ اعتراض کریں، اپنا باتیں کریں، پھر میں آپ کو اگر میرے پاس جواب ہوا جواب دوں گا، اگر جواب نہیں ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. اب آپ جو ہے نا بندوبست کریں. اب اتنے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. اگر میں پہلے ہی 2 منٹ میں آپ کا کال کاٹ دیتا، میرا حق تھا کہ میں آپ کا کال کاٹ دیتا، لیکن میں آپ کو عالم دین ہونے کے ناطے آپ کی سفید داڑھی دیکھ کر میں نے آپ کی کال جاری رکھا، تاکہ آپ کو میں آرام تسلی سے بتاؤں کہ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھا. لیکن آپ کو تو سننا ہی نہیں ہے اس باتوں کو. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جماعت عمریہ کے علماء ہم سے گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم سے مناظرہ کرنے کا وہ ہمیں وقت دے دیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے، اور دلی خوشی ہوتی ہے، نہ یہ کہ ہم یہ اداکاری کے طور پہ کر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے شیعہ ناظرین کے لیے اور عمریہ ناظرین کے لیے، ان کے لیے حقیقت واضح ہو جاتا ہے اس سے، جب دونوں طرف دلائل لے کے آتے ہیں. تو یہ ہمارے جو محمد ضیاء اللہ صاحب تھے، محمد ضیاء اللہ صاحب جو ابھی تشریف لائے تھے، تو ان سے میری دست بستہ خواہش یہی ہے کہ محترم عالم دین انشاءاللہ آپ کسی اچھے ٹیلی فون کے ساتھ، اچھے مائکرو فون کے ساتھ، اچھے اسپیکر کے ساتھ تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی بسم اللہ.